اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. سورہ انفال میں اور سورہ توبہ میں مکمل جہاد کے بارے میں آیات ہیں اور احکام ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنین کے مال اور جان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں. فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ نے وعدہ ان سے تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی. بہت زیادہ جہاد کے فضائل ہیں ان دونوں صورتوں میں، بہت زیادہ. اور اللہ نے ان میں یہ بھی وعدہ کیا ان یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین، کہ اگر تم میں 100 ہوں گے صبر کرنے والے تو میں ان کو 200 پر غلبہ عطا کروں گا. یعنی مسلمان اگر طاقت میں آدھا ہوا دشمن سے تو آدھی طاقت چلے گی اور آدھا ایمان چلے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ان سے طاقت میں آدھے ہوئے تو بھی تمہیں غلبہ عطا فرماؤں گا. یہ وعدہ کیا اللہ نے. تبھی اکثر جنگوں میں مسلمان کمزور رہے ہیں، پھر بھی اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی. بہت زیادہ فضیلت ہے اسلام میں جہاد کی، بہت زیادہ فضیلت ہے. پھر جہاد میں خرچ کرنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. لیکن اس میں ایک بہت اہم چیز کی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے اس غلطی کی وجہ سے نوجوانوں کے جذبات کو غلط استعمال کیا جاتا ہے. اسی میں سورہ توبہ میں ہے ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، اے ایمان والو جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو، یعنی جہاد کے لیے نکلو، اثاقلتم الی الارض، تو زمین میں دھسے چلے جاتے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو؟ یہی چاہیے بس، جنت نہیں چاہیے کیا تمہیں؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اگر یہی دنیا چاہیے نا تو یقین کر لو کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے. ابھی تم نے دیکھا تو وہ جواب میں یہ آیت پڑے گا تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ لڑو تم زمین میں دھسے چلے جاتے، تم کاروبار دکان مکان کو دیکھتے ہو. تو یاد رکھو ہر آیت کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے. ایسے کوئی بھی آیت کہیں بھی اٹھا کے آپ فٹ کر دیں گے تو قرآن کی منشا کے خلاف ہو جاتی ہے وہ چیز. یہ غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس میں شدید گرمی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جہاد سے پہلے کہیں لڑائی ہوتی تھی صحابہ کو بتاتے نہیں تھے تاکہ مخبری نہ ہو جائے، دشمن کو پتہ نہ چل جائے. لیکن یہ اتنی شدید لڑائی تھی اور گرمیوں کا اتنا لمبا سفر تھا، عرب کی گرمی تو بہت سخت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سب کو بتا دیا کہ بھائی لڑائی ہوگی، تبوک میں پہنچ کے سب پہلے سے تیاری کر لو. ایسا موقع تھا نا کہ حین طابت الثمار والظلال، کہ اس وقت کھجوریں پکنے کا وقت، عرب سارا سال محنت کرتے تھے اور اب اس کاروبار کا بزنس کا وقت بھی آیا ہے، کھجوریں کھانے کا بھی اور لمبے لمبے سایوں میں بیٹھنے کا بھی وقت آیا ہے. اور ادھر صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کیا کرو، نکلو، مال بھی خرچ کرو، ان باغات کو چھوڑ دو. تو ایسے موقع پر بہت سارے لوگ، کچھ بہت سے تو منافق تھے جو پیچھے ہٹ گئے کہ بھئی کون جائے گا اتنی گرمی میں، اور کچھ مخلص بھی تھے مگر ان کو شیطان نے بہکا دیا. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے، کس کی طرف سے؟ نبی کی طرف سے. نبی کی طرف سے کہا جا رہا ہے نکلو، اب تو نکلنا فرض ہو گیا نا. اب بھی اگر نہیں نکلو گے تو اس کا مطلب تم آخرت چھوڑ کر دنیا پہ راضی. نبی دنیا سے چلے گئے تو اب نبی کے بعد کہیں کیس نہ بن جائے، نبی دنیا سے چلے گئے جانے پر. وہ بن گیا تھا نا
لائیو چھوڑ کے کہیں آپ بھی نہ بھاگ جائیں, ہم نہیں سن رہے. وہ عامر لیاقت کو ڈرامہ مہنگا پڑ گیا, مجھے ایسا لگ رہا ہے. اس کا یہ خیال نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو خیال نہیں تھا. انہوں نے کہا تو چلو نبی کے عشق میں تھوڑا سا کچھ کرو یار, پبلک ساتھ دے گی, لیکن وہ لینے کے زیادہ ہی مسئلہ خراب ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں زیادہ فنٹر بننے کی کوشش نارمل رہنا چاہیے بھائی. اگر اس نے آپ کے خیال میں کچھ ایسے نازیبا لفظ کہے تھے, وہ تو کہے ہی نہیں, میں نے پورا پروگرام سنا ہے, وہ کچھ بھی نہیں کہا. اگر کہے تھے تو آپ بول دیتے یار سوری کر لو, یا سوری نہ بھی کرواتے یار تھوڑا سا آئندہ احتیاط کیا کرو, بس اتنا وہ چلتے. جو بھی فنٹر گیری کرے گا نا نارمل آدمی ہمیشہ کیا ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے. تو کوئی گستاخی نہیں کی ان اہل حدیث عالم نے, خام خامے پیچھے پڑ گئے. خیر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نکلو. تو اب نبی دنیا میں نہیں ہے, نبی کے بعد جو بھی خلیفہ وقت ہوگا, جو بھی مسلمانوں کا مشترکہ امیر ہوگا, وہ جب بھی حالات دیکھ کر یہ سمجھتا ہوگا کہ ابھی مسلمانوں کے لیے نکلنا ضروری ہے, نہیں نکلے تو ہمیں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے, جب بھی وہ حکم دے گا تو مسلمانوں کے لیے نکلنا فرض. یہ نہیں کہ کوئی بھی کہیں سے ٹچا اٹھے اور کہیں کسی مدرسے سے بھاگا ہوا اور کہیں سے ٹریننگ کر لی اور کلاشن کوف اٹھا کے ایک اپنی تنظیم بنائی اور پھر چندہ کرنا شروع کر دیا اور یہ آیتیں فٹ کرنا شروع کر دی, اور 4 آدمی اس تنظیم میں آئے, ایجنسی والے اٹھا کے ان میں سے 2 کو لے گئے اور طبیعت سے چترال لگا کے ان کو 2 کو واپس بھیجا, اور 2 میدان جنگ میں کیا ہے. تو یہ نہیں ہوتا. حکومت کو پتا ہوتا ہے کہ اس وقت ہم کہاں لڑ سکتے ہیں, کہاں لڑ نہیں سکتے. اس لیے اپنے طور کسی ریاست کے اندر, آپ ایسی جگہ رہتے ہو نا جہاں کوئی ریاست ہی نہیں ہے, کسی کا حکومت چل ہی نہیں رہی ہے, آپ نے اپنی ریاست بنا لی, پھر ٹھیک ہے, آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے. جب آپ ریاست کے اندر رہتے ہو تو پھر ریاست کو پتا ہوتا ہے, حکومت کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں لڑنا ہے, کہاں نہیں لڑنا. تو کہاں, اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ, یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ اگر تم 100 ہوئے تو 200 پر غلبہ دے گا, اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ طاقت کا کوئی توازن بھی ہونا چاہیے. کم سے کم آدھے ہوں, آدھے پر تمہیں وہ دگنے ہو, تم آدھے ہو. تو یہ صحابہ کو خطاب ہو رہا ہے. اور آج جو لوگ بات کرتے ہیں نا کہ ہم اچھل اچھل کے حملے کریں, وہ آدھے کیا ایک چھٹانک بھی نہیں ہوتے دشمن کے مقابلے میں, مروا دیتے ہیں پوری قوم کو. اس لیے, اور ان تمام لوگوں کے جہاد ہوتے اسلامی ملکوں میں ہی ہیں. یعنی جہاں بھی جہاد کے نام پہ تحریکیں چل رہی ہیں, وہ چل کہاں رہی ہیں؟ اسلامی ملکوں میں. اسلامی ملکوں کی فوجوں سے لڑائیاں ہو رہی ہیں. یعنی اسلامی ملک میں لڑائی ہو رہی ہے, اور لڑائی کس سے ہو رہی ہے؟ مسلمانوں سے, مسلمان فوجیوں سے لڑائیاں ہو رہی ہیں. اور جو ہے وہ اس کو نام کیا دیا ہوا ہے. البتہ بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں شرعی جہاد باقاعدہ ہو رہا ہے. میں اب یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں, میں تو ایک اصول اور ضابطہ اور قاعدہ بتا رہا ہوں. ہر جگہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں بھی جہاد نہیں ہو رہا, یہ بھی دعویٰ غلط ہے. لیکن جہاد کے نام پہ بہت سارے لوگ یہ آیتیں پڑھ کے نوجوانوں کو خراب کرتے ہیں, اور پھر وہ کسی کا ایجنٹ بن جاتے ہیں, اعلی کار بن جاتے ہیں. ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی اور کے لیے کام کر رہے ہیں, کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اس وقت سب سے بڑا جہاد ہے اپنے ملکوں کو, جو اسلامی ممالک ہیں ان کو کسی طرح بچاؤ, چاہے ان میں جیسا مرضی اسلام ہو. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نہیں ہے. بھائی جیسا مرضی ہے, اگر تم نے اپنے ملکوں میں مسلح تحریکیں شروع کر دیں اور ملک کمزور ہو گئے تو جتنا رہا سہا اسلام ہے اس سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. ایک ٹرین میں جو ہے نا, ایک پٹری کے ٹرین کے ٹریک پر ایک وہ لکھا ہوا تھا, ایک سائن بورڈ پہ نا ایک اعلان لگا ہوا تھا. گاؤں دیہاتوں میں عادت ہوتی ہے نا, لوگ ٹرین کے ٹریک پہ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں, وہ قضائے حاجت شروع کر دیتے ہیں. تو کسی نے وہ لکھ دیا وہاں پہ کہ آپ اس پٹری پہ, اس ٹریک پر بیٹھ کر تشریف اپنے ہاتھ سے نہ دھوئیں, ورنہ تشریف سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. اپنے ہاتھ سے یہاں بیٹھ کے تشریف مت دھوئیں, یعنی استنجا نہ کریں, ہاتھ سے تشریف نہ دھوئیں ورنہ تشریف سے ہاتھ دھونے, اگر ٹرین آ گئی نا تشریف سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے.
تو اسلامی ملکوں میں جو مسلح تحریکیں چل رہی ہیں نا اسلام کے نام پہ، اس سے اسلامی ملکوں کا جو تھوڑا بہت اسلام ہے نا اس سے بھی، کیونکہ فوجیں کمزور ہو جائیں گی اور اسلام دشمن قوتیں آپ پر حاوی ہو جائیں گی. ایسی تیسی مسلمانوں کی فوجیں ہیں چاہے کتنی لبرل ہوں، غنیمت ہیں، کیونکہ آپ کے پاس آپ کے ملکوں کی حفاظت کے لیے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. لوگ کہتے ہیں ابے یہ ایک فوجیں ہماری حفاظت کریں گی، تو کون کرے گا؟ تبلیغ والے کریں گے، ڈاکٹر کریں گے، مدرسے والے کریں گے. حفاظت کے لیے صرف ایمان نہیں چاہیے ہوتا، بندوق بھی چاہیے ہوتی ہے، بم بھی چاہیے ہوتا ہے، ایٹم بم بھی چاہیے ہوتا ہے، میزائل بھی چاہیے ہوتے ہیں. اگر صرف ایمان کافی ہوتا تو بخارا اور سمرقند میں مسلمانوں کا ستیہ ناس نہ ہوتا. رشیا چڑھ کے کھا گیا تھا ان کو. بخارا امام بخاری کا وطن ہے، بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، لیکن ڈیفنس مضبوط بولو بھائی نہیں تھا. عبادتیں تھیں، ریاضتیں تھیں، خانقاہیں تھیں، مسلمان اسلحے سے غافل ہو گئے تھے، فوجیں نہیں تھی مضبوط. خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیوں ہوا؟ مسلمانوں کا ڈیفنس جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا مضبوط نہیں تھا. پوری خلافت کی ایسی کی تیسی ہو گئی، تباہ کر دیا. تو اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. تقوی بھی ضروری ہے. اللہ نے کہا مدد جب کروں گا جب تقوی ہوگا. ساتھ ساتھ اللہ نے اس صورت میں جو ہم نے سورہ توبہ پڑھی، اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، فرمائے جتنی من رباط. اور قوت سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ قوت کی کوئی تشریح کر سکتا تھا، اس سے مراد ہے ایمان ہے، اعمال ہے، خانقاہیں اور نیک بن جاؤ. بھئی اللہ نے کہا نا کہ دشمن کے خلاف اپنے ڈیفنس میں کیا کرو؟ خوب طاقت اکٹھی کرو. تو طاقت کی کوئی تشریح یہ کر سکتا تھا؟ آج کا کوئی جدید جدت تو ہے نا، کوئی نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آتی رہتی ہیں، کوئی نیا کلپ آ جاتا مارکیٹ میں. بھائی طاقت کہتے ہیں ایمان کی طاقت. لہذا اپنے آپ کو کیا کرو اور پکے مسلمان بن جاؤ. تراویح 20 کے بجائے 40 رکعتیں پڑھنا شروع کر دو، اور 1 مہینے کے بجائے 2 مہینے کے روزے رکھنا شروع کر دو. تو اللہ نے خود اس کا آگے جواب دے دیا کہ طاقت سے کیا مراد ہے. مر رباط الخیل، گھوڑے تیار رکھو، سواریاں. اور حدیث میں آتا ہے الا ان القوت الرمی، فرمایا قوت ہے تیر اندازی، پھینکنے کی قوت. غوری میزائل، باور میزائل، میزائل بناؤ، پھینکنے کی طاقت میں اضافہ کرو. یہیں سے بیٹھے بیٹھے پھینکو، بٹن دباؤ، ڈیجن دشمن کے سر پہ جا کے لگے. بم بناؤ، مستطعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اتنی قوت اکٹھی کرو. تو ایسا نہیں ہے مسلمان اسباب کی دنیا میں بالکل پنچر ہو گیا ہے. ہر کام یا تو تعویذوں سے کرے گا یا روحانی بابوں سے کرے گا. گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھنا مسلمان نے چھوڑ دیا ہے، زمینی حقائق کو نہیں دیکھتا. ہر چیز میں، بزنس میں بھی. دسمبر کے مہینے میں برف بیچ رہے ہوں گے بیٹھ کے. دسمبر کے مہینے میں کیا کاروبار چل رہا ہے؟ رات کو برف کا. اور کہہ رہے میں نے تعویذ رکھ دیا ہے انشاءاللہ کاروبار اچھا چلے گا. بھائی دسمبر میں برف کا کاروبار نہیں. گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا. کوئی لوگ دیکھو طلب ہی نہیں ہے. یہ دینداروں کا حال بتا، یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں. الٹے کام کر رہے ہیں، محنت کر نہیں رہے، اندھا اعتماد کر کے لوگوں کو پیسے پکڑا دیتے ہیں، اور پھر وہ پیسے لے کے بھاگ جاتا ہے. تو پھر تعویذ کرواتے ہیں کہ یار کسی طرح مل جائیں. تو بھائی گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ آپ جب کسی کو پیسے دیں گے تو وہ بھاگے گا. اگر وہ واپس کر دے تو کوئی تعویذ ہوا ہے، صحیح ہے نا؟ ورنہ کوئی واپس نہیں کرتا. بے وقوف ہو تم نے پیسے دے دیے یار کسی کو. آج ہی کی بات ہے، کسی کا فون آیا، وہ میں نے پتہ نہیں کتنے لاکھ کسی کو دیے تھے، وہ ٹال رہا ہے. میں نے کہا وہ نہیں دے گا، حالانکہ میں جانتا نہیں اس کو. میں نے کہا نہیں دے گا، وہ بھول جاؤ. آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے. داڑیاں دیکھ کے، ٹوپیاں دیکھ کے، پجامے دیکھ کے پیسے پکڑا دیتے ہیں. یہ پجامہ پہن کے آیا تھا بھائی، پینٹ نہیں تھی، پجامہ تھا. اتنا نیک آدمی ہے. پجامہ کوئی شرعی کوئی سنت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو. لوگ چوڑی دار پجامہ پہنا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں بہت بزرگوں والا لباس ہے. کرتا پہن کے آیا تھا. کرتے تو ڈاکٹر صاحب بھی پہنتے رہے ہیں، کرتوں میں آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. خیر، تو دیکھو بھائی گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھنا چاہیے. یہ اللہ کا بھی حکم اور اس کے رسول کا بھی حکم ہے. اپنی حفاظت کی مکمل کوشش ہونی چاہیے. اس کے بعد نظر کس پر ہو؟ اللہ پر. ہمارے ہاں دیندار طبقہ ان چیزوں میں محنت
نہیں کرتا. علاج کی بیماریوں میں بھی ایسا ہی ہے, ہر چیز میں ایسا ہے. خیر, استخارے نکال کے بس فیصلے کرتے رہیں گے. استخارے میں یہ نکلا ہے تو کر لو, نہیں نکلا تو نہیں کرو. بھائی استخارے میں نہیں نکلتا کچھ بھی, بار بار کہہ چکا ہوں, زمینی حقائق کو دیکھ کے فیصلہ کرو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو کتنی حفاظت کا حکم ہے. قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اذا كنت فیہم فاقمت لهم الصلاۃ, اے نبی جب آپ میدان جنگ میں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو سب لوگ اکٹھے کھڑے ہو کر نماز بولو بھائی مت پڑھو, اور اسلحہ اتار کے نماز. لوگ کہتے ہیں یار اب تو نماز کا وقت ہے, خشوع و خضوع سے ہوگی, اب تو اللہ کی کیا ہوگی, مدد ہوگی, اب ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ نے کب وعدہ کیا ہے بھائی؟ اللہ نے کہ کوئی بھی بم گرے اور تمہیں سب کو ہلاک کر دے, یا کوئی بھی تم پہ حملہ کر دے, اس کا ایک طریقہ بتایا, ضائع بھی نہیں کرنی ہے نماز. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ, فرمایا ایک جماعت نبی کے پیچھے نماز پڑھے گی اور ایک جماعت آگے فرنٹ لائن پر لڑتی رہے گی. اور جب یہ سجدہ کر لے گی, اس کی رکعت مکمل ہو جائے گی, تو یہ واپس چلی جائے گی اور وہ جماعت واپس آ جائے گی. یہ نماز میں چل پھر رہے ہیں, مگر اس وقت ان کی نماز میں چلنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی. اور یہ اس لیے کہ تاکہ سب کی نماز جماعت سے نبی کے پیچھے ہو جائے. یہ حکمت تھی اس میں. صحابہ چاہتے تھے نبی کے پیچھے جماعت نہ چھوٹے ہم سے. اگر نبی ہی کے کوئی نبی نہیں ہے یا کسی ایسا امام نہیں ہے جس کے پیچھے سب پڑھنا چاہتے ہو, تو پھر اپنی دو الگ جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن ایک ہی کے پیچھے پڑھنا ہے تو کہا کہ ایک رکعت ایک جماعت پڑھے گی, وہ چلی جائے اور اپنی رکعت وہاں جا کے مکمل کرے, اور دوسری جماعت آئے وہ نبی کے پیچھے ایک رکعت, تاکہ سب کی ایک ایک رکعت نبی کے پیچھے ہو جائے. اور فرمایا کہ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, نماز میں اپنا اسلحہ تم نے اٹھا کے رکھنا ہے, اتارنا نہیں ہے. یہ نہیں کہنا نماز میں کہ بھئی اللہ مدد کرے گا, بس اللہ بہت بڑا ہے, ہم کو ڈرپوک تھوڑی ہے جو بندوق لگا کے رکھیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہم کو, ہمارے حضرت پر کوئی حملے ہونے شروع ہو گئے, اس وقت کی بات ہے, اس وقت علماء کا قتل بہت ہو رہا تھا, دہشت گردی تھی ملک میں. حضرت نے گارڈ رکھ لیے ٹھیک ٹھاک, بہت سارے گارڈ ہو گئے. آپ جب مدرسے میں جائیں گے آپ کی پوری تلاشی ہوتی تھی. ہمیں وہ زمانہ یاد ہے جب جائیں گے آپ کو پورا اچھی طرح سے نچوڑا جاتا تھا, اچھی طریقے سے. پھر خطرات, علماء شہید ہو رہے تھے. ابھی دیکھو نا کتنے سارے علماء شہید ہو گئے, ان کی ڈیفنس کا کوئی انتظام نہیں تھا. بس ہم یہی کہتے چلو اللہ نے شہادت کے مرتبے پر فائز کیا. ڈوب مرنے کا مقام ہے بھائی. جو قوم اپنے علماء کی حفاظت نہیں کر سکتی, بس دعائیں کر لو, شہید ہو گئے تو ٹھیک ہے, پھر وہ کافر خوش ہوتے کہتے 25-30 اور شہید کر کے ان کو جنت میں بھیجو, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ دیکھو اپنی حفاظت کیسے کرتے ہیں. تو ایسی پھر حضرت تو عالم تھے نا, حضرت کو موت سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا تھا. اتنا خوش ہوتے تھے نا, موت کے تذکرے تھے کہ حضرت کے چہرے پہ خون آ جاتا تھا خوشی سے, جو ہوتا نا جیسے ہی موت کا تذکرہ ہوتا تھا, اتنا خوش ہوتے تھے, اتنا مزہ. لیکن حفاظت کس قدر کر رہے ہیں کہ بھائی خود سے نہیں مرنا, جب اللہ مارے گا تو مریں گے. گارڈوں کا ایک نظام تھا کہ جیسے ہی کوئی آتا تھا پہلے اس کو طبیعت سے تلاشی ہوتی تھی. اس میں یہ نہیں دیکھتے تھے یہ عالم ہے, مفتی ہے, ڈاکٹر ہے, کیا ہے, سب کو حکم تھا تلاشی, کیونکہ ممکن ہے کسی کی جیب میں بم رکھ کے بھیج دیا جائے. سب کچھ ہوتا ہے بھئی, اس کی تلاشی نہیں ہوتی تو بم اس کی جیب میں رکھ کے بھیج دو. کوئی ٹرک آ کے مدرسے کے باہر کھڑا ہوتا تھا, تھوڑی دیر اگر کھڑا ہے تو پھر انکوائری ہوتی تھی یہاں کیوں کھڑا ہوا ہے. اس وقت بہت دہشت گردی کی کاروائیاں ہونی تھی. بھئی ہو سکتا ہے اس کے اندر بم رکھا ہوا ہو. لوگ کہتے تھے یہ ان کو کیا ہو گیا, یہ پاگل لوگ ہیں. کیونکہ لوگ کون تھے, وہ نمازی تھے, اور نمازی اور بیوقوف ایک ہی چیز کے دو نام ہے, معذرت کے ساتھ, جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے. بے دین آدمی لاجک کی بات کرتا ہے, لیکن دین پہ آنے کے بعد پتہ نہیں کیوں مکھنچو بن جاتے ہیں. جب تک دین پہ نہیں ہوتے تو یہ بھی احتیاطی تدابیر, ڈیفنس مضبوط ہونا چاہیے سب, لیکن دین پر آنے کے بعد ان کو توکل کا وہ مطلب سکھایا جاتا ہے جو مطلب اللہ اس کے رسول نے. بھئی آپ نمازیوں کے علاوہ جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, آپ سب عقل مند ہیں. لیکن میں نے جو اپنی زندگی میں دیکھا ہے, دیندار بننے کے بعد ان چیزوں میں انسان کیا ہو جاتا ہے, پرلے درجے کا احمق. کہتا ہے یہ کیا بات ہے. تو لوگ اعتراض کرتے تھے جو حضرت کے مریدین بزرگ ہیں, ان کو تو اللہ پہ اعتماد ہی نہیں ہے, انہوں نے تو باڈی گارڈ رکھ لیے. حضرت نے فرمایا اب ممبر پہ بھی کھڑا ہوگا ایک گارڈ نماز کے وقت میں بھی, کیونکہ عین ممکن ہے نماز کے وقت میں کوئی گولی مار دے, اور کہا مجھے گولی مارے گا 25-30 نمازی بھی مر جائیں گے اس میں. انہوں نے کیا قصور کیا بھائی, جو نمازی, ان کی بھی زندگی کی حفاظت فرض ہے یا نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا نماز کے دوران ممبر پہ کون کھڑا ہوگا, کلاشن کوف لے کے ایک باڈی گارڈ کھڑا ہوگا, تاکہ نماز کے دوران بھی نمازیوں کی
آپ دیکھو نا چند سال پہلے کیا حشر ہوا ہے، مسجدوں میں نمازیوں کو بھی مارا ہے. اگر یہ گارڈوں کا لوگوں کا اور مسلمانوں کا کہ جو آئے اور مار کے چلا جائے، پورا انتظام. اور یہ بات یاد رکھو یہاں بھی سیکیورٹی کا پورا انتظام ہے، یا آپ نے سمجھو کہ یہاں گارڈ نہیں ہے. کیونکہ میرا نظریہ یہ ہے کہ گارڈ ہائی لائٹ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے بھی یہاں بندے ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، ادھر ادھر دائیں بائیں گھومتے رہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھو. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایسی کاروائی ہوئی تو دہشت گرد کو پتہ نہیں چلے گا کہ پھر میرے اوپر کاروائی کہاں سے ہوگی. گارڈ جو ہوتا ہے نا وہ تو کھڑا ہوا ہوتا ہے، ادھر سے گولی آئی پہلے وہ گارڈ پہ لگتی ہے، اس کے بعد مفتی صاحب ڈیلیٹ ہو گئے. تو اس لیے ہم نے جو گارڈ کا سسٹم رکھا ہے اسباب کی دنیا میں. باقی جب موت آئے گی تو وہ تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بہاری لوگ کہتے ہیں کہ کتا کاٹ لیتا ہے. بہاریوں سے ہم نے سنا ہے کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کیا ہوتا ہے، کتا کاٹ لیتا ہے. تو اس لیے ہم نے ایسا سسٹم بنایا. یہ گارڈ وارڈ کی ٹینشن بہت مصیبت ہے، وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہے گا. تو اس لیے یہ کہ بھائی ہم نے کہا بھائی جب بھی مسجد میں ہو ایسا کوئی ہو تو 2-4 آدمی اسلحہ لے کے، لائسنس والا باقاعدہ اسلحہ لے کے کہیں ادھر ادھر بیٹھے رہیں. تو اب کوئی اللہ نہ کرے کوئی کاروائی کرنے آتا ہے، اول تو ضرورت کیا ہے کاروائی کرنے کی، لیکن یہ کہ پہلے بہت زیادہ یہ فوج نے کنٹرول کیا ہے ان حالات پر. تو یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ فوج میں، جہاں بہت ساری خامیاں ہیں لیکن فوج کے بغیر آپ کا گزارا بھی نہیں ہے. اس پہ کنٹرول آرمی نے کیا ہے. ان سیاسی لوگوں کے حوالے اگر آپ ملک کو ہر لحاظ سے کر دو گے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیسی واٹ لگا کے رکھی ہوئی تھی. کراچی کا تو میدان جنگ بن گیا تھا. کراچی گنتے تھے ہم، آج اس کی باری ہے، آج اس کی باری ہے، کل اس کا قتل ہو گیا، پرسوں یہ ہو رہا تھا. اور کوئی یہ بھی نہیں پتہ چل رہا تھا کن مسلکوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے. ہر فرقے کے، ہر مسلک کے لوگ آہستہ آہستہ کر کے ٹہل رہے تھے. صحیح ہے نا؟ آج کس کی باری ہے یہ نہیں پتہ چلتا تھا. خیر، تو وہ حضرت جب بیان ہوتا تھا نا اور نماز ہوتی تھی تو وہ کلاشن کوف لے کے گارڈ کھڑا ہوتا تھا. اور جمعے کے دن خطبے کے دوران جو خطبہ دینے والا تھا وہی گارڈ بھی تھا. وہ کلاشن کوف پکڑ کے خطبہ دیتا تھا. لوگ ڈنڈا پکڑ کے دیتے ہیں نا خطبہ، تو بھائی جب گارڈ ہی اسی کو، کیونکہ طلبہ بھی گارڈ تھے نا وہاں پہ، انہی سے جمعہ پڑھوا لیتے تھے. چلو بھائی کلاشن کوف بھی اور وہ نظر بھی، خطبہ بھی پڑھ رہا ہوتا اور نظر بھی رکھ رہا ہوتا. نہیں، تو بہت سے لوگ آ کے کہتے تھے ہم اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، ہمارا یہاں پیشاب نکل جاتا ہے. معذرت کے ساتھ ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے. اور بہت سو نے بڑے طنز کیے کہ یہ جو ہے نا ان میں اللہ پہ اعتماد نہیں ہے، ان کو اللہ پہ توکل نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے. حضرت نے کہا بولنے دو، ان کو پھینکنے دو. ٹھیک ہے، یہ جاہل لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ علماء کا خون اسی طریقے سے بہتا رہے. تو ہر جو بھی، صرف علماء کی بات نہیں ہے، کوئی بھی جو مشہور لوگ ہوتے ہیں، مشہور شخصیتیں ہوتی ہیں، ان کی حفاظت کرنا، ان کی حفاظت کی فکر کرنا، یہ عوام کی، جو بھی ملک اور قوم کے لیے خیر خواہ لوگ ہوں، یہ عوام کی کیا ہوتی ہے؟ ذمہ داری ہوتی ہے. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ نماز کے دوران بھی اسلحہ، ایسی حالت میں، ویسے ہی نہ کہیں گھر سے بندوقیں لے کے آ جائیں آپ لوگ، ایسے حالات و میدان جنگ ہو تو نماز میں بھی اسلحہ نہیں اتارنا. کیوں؟ فرمایا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. فرمایا جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ تم اپنے اسلحے سے غافل ہو اور تمہیں ایک ہی حلے میں ختم کر دیں. یہ نہیں کہا کہ تم نماز سے غافل ہو اور سب تمہیں مار دیں. ان کو پتہ ہے نماز سے غافل ہونے کا مرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. یہ بھی بار بار کہا کہ تقویٰ ہوگا تو مدد کروں گا. تو تقویٰ بھی ضروری، اعمال کو درست کرنا بھی ضروری، اور ساتھ ساتھ اپنے ڈیفنس کو مضبوط کرنا بھی ضروری. اسی لیے ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں. آرمی الحمدللہ صرف پاکستان کی ہے سب سے پہلے نمبر پر. ٹھیک ہے وہ ترکی کی آرمی اس لحاظ سے، اسلحے کے لحاظ سے اس کے پاس ویپن جو ہے زیادہ ہے، لیکن ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے اس وقت عالم اسلام کے لیے سب سے پاورفل ملک کون سا ہے؟ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. یہ جو مرضی ہمارے ہاں خرابیاں ہوں، لیکن ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ عالم اسلام میں جو ڈیفنس کے لیے، مسلمانوں کے ڈیفنس کے لیے، سعودی عرب کے مکہ اور مدینہ کے ڈیفنس کے لیے سب سے بڑی طاقت کس کے پاس ہے؟ الحمدللہ پاکستان کے پاس. آپ کی پاکستان اگر ڈیفنس میں اتنا مضبوط نہ ہوتا تو آج مکہ اور مدینہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا. اس کا پورا امکان موجود تھا.
تو یہ جو سورہ توبہ میں اور سورہ برا میں اللہ نے بہت زیادہ جہاد کا حکم دیا، تو اس کا صحیح مطلب سمجھنا چاہیے کہ صحیح جگہ پہ ہونا چاہیے جہاد، میدان لڑنے کا میدان ہو جہاں اللہ اس کے رسول نے حکم دیا، جس کے احکام فقہ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی اٹھے اور جہاد کے نام پہ آپ کو کہیں بھی لے جا کے پھٹا دے. وہ میں لطیفہ اکثر سناتا ہوں، پرانا ہو گیا دوبارہ سنا دیتا ہوں. پہلے یہ لطیفے کا مزہ تھا کیونکہ اس وقت فدائی حملے اور دھماکے چماکے بہت ہو رہے تھے. تو کوئی بھی آیا ایک شخص کو کہنے لگا، پہلے ہوتا تھا نا ایک دوسرے کے مسلک کے خلاف بم، اس کو پیسے دے کے ادھر امام بارگاہ میں بم رکھوا دیا اور کسی شیعہ کو پیسے دے کے مسجد میں بم رکھوا دیا، اس طرح مسلکی لڑائیاں. تو یہ جو برین واش کرتے ہیں نا، یہ جنت کی حوروں کی لالچ دے کے کہ ادھر بم رکھو پھٹو گے، سیدھا کہاں ملے، کیا ملے گی؟ جنت، حوریں. تو نہ کمارا چھڑا چھاٹ غریب آدمی جو غریب چھڑا چھاٹ، جس کو کوئی یعنی کوئی بدصورت عورت ملنے کی بھی امید نہیں ہوتی کہ مجھ سے کوئی شادی کرے گی، تو اس کو جب آپ خوبصورت حوروں کی لالچ دے گو، وہ بولے گا چانس لینے میں کوئی حرج ویسے بھی زندگی سے کیا بہتر ہے. وہ کہے گا بھائی اس کنوارے چھڑے چھاٹ والی زندگی میں جس میں کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو زندہ رہ کے کرنا کیا ہے؟ تو ایک چانس لے لو، اگر مل گئی ٹھیک ہے، نہیں تو ویسے کون سا زندہ رہ کے ہم. تو ایسے لوگوں کا برین واش کر کے نا، ایک آدمی نے کہا کہ بھئی فلاں جگہ جا کے بم رکھو یا فدائی حملے کا نا بم باندھو اور جا کے پھٹ جاؤ، وہاں حور ملے گی، حور ٹائٹ والی. تو وہ جا کے پھٹا، اللہ کی قدرت کے پھٹا نہیں نا، بے ہوش ہو گیا. وہ بعض دفعہ ہوتا ہے موت لکھی بھی نہیں ہوتی، بے ہوش ہو گیا. پولیس والے اس کو اٹھا کے لے گئے. تو پہلے تو ہاسپٹل لے کے گئے کہ آنکھ کھلے گی پھر لگیں گے چترول اس کے. آنکھ کھلی نا تو کالی کالی 2 کلوٹی نرسیں کھڑی ہوئی تھی سامنے. اب یہ سمجھا کہ میں عالم برزخ میں پہنچ چکا ہوں، اس کو تو نہیں پتا کہ میں بے ہوش تھا، مرا نہیں تھا. جب اس کو ہوش آیا تو وہ 2 کالی کالی نرسیں کھڑی ہوئی، ان کا ایک کا فوراً بازو پکڑتا ہے، کہتا ہے باقی حوریں کدھر ہیں؟ یعنی ہم نے تو 70 کا سنا تھا، 68 کدھر ہیں؟ پولیس والوں نے کہا بھی تجھے بتاتے ہیں کہ باقی کہاں پر ہے. تو بہرحال کیا بات تھی یار، لیکن اس میں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ جہاد کا انکار کر دینا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اسلام میں نماز روزے کی طرح جہاد کی اہمیت. تو شرعی جہاد اور غیر شرعی جہاد، ایسا نہ ہو کہ جہاں غلط جہاد ہو رہا ہے اس کی نفی میں آپ سرے سے ان جگہوں پہ جہاں صحیح جہاد ہو رہا ہے اس کی بھی نفی کر دو. یہ غلط، یہ جائز نہیں ہے. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت میں جہاد رہے گا قیامت تک. امت جو ہے نا اپنے ڈیفنس کے لیے کہیں نہ کہیں مسلمان قربانیاں دیتے رہیں گے اور یہ چلتا رہے گا سلسلہ. آج بھی دیکھو بارڈر پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، شہید ہوتے ہیں لوگ، اور بہت ساری جگہوں پہ مسلمان لڑ رہے ہیں اور وہ لڑنا ان کا بالکل شرعی جہاد کے حکم میں ہے. لیکن بہت ساری جگہوں پہ جہاں بغاوتیں ہوئی ہیں نا، بغاوتیں مسلمان ملکوں میں، ان میں فائدے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے. آپ کو خود سے اٹیک کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ لینے کے بعض دفعہ ایک انسان کہتا ہے نہیں ہم اس کے مکلف نہیں ہیں نتیجے کے، ہم تو جا کے پھٹیں گے بس دیکھا جائے گا. نہ آپ نتیجے کے مکلف ہیں. آپ نے دیکھنا ہے کہ ان نتائج کا تحمل بھی ہوگا یا سب سے پہلے تو اللہ نے کہا کہ طاقت کا توازن. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں جہاد نہیں کیا. کیوں؟ بعض حضرات کہتے ہیں بھئی ایمان نہیں بنا تھا، اعمال نہیں تھے. ایسا نہیں ہے. جن لوگوں نے مکہ میں ایمان قبول کیا ان کا ایمان سب سے پاورفل تھا. بات ہی کی طاقت نہیں تھی. اتنے تھوڑے سے لوگ کیسے لڑ سکتے تھے؟ صبر 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 کا حکم دیا. پھر مدینہ میں گئے ہیں تو وہاں بھی دفاع پہ اکتفا کیا ہے، خود سے پہل نہیں کی. اور حدیبیہ میں جنگ کو ٹالنے کی کوشش کی ہے کہ ٹل جائے کسی طریقے سے جنگ. تو یہ ساری پالیسیاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جذباتی آدمی کبھی بھی دنیا میں خیر کا کام نہیں پھیلا سکتا. اور پھر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اتنی طاقت تھی کہ 10,000 کا لشکر لے کر آپ نے مکہ پہ حملہ کیا ہے. اس سے پہلے آپ نے مکہ پہ بھی حملہ نہیں کیا. تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں
जज़ाकल्लाह।